بسم الله الرحمن الرحيم. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. मगर इब्लीस मालून के उसने सजदा करने वालों के साथ शामिल होने से इनकार किया। उस पर खुदा ने फरमाया, ऐ इब्लीस, आखिर तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शामिल न हुआ? वो ढिठाई से कहने लगा, मैं ऐसा गया गुजरा तो हूँ नहीं कि एक ऐसे आदमी को सजदा कर बैठूं जिसे तूने सड़ी हुई खंखन बोलने वाली मिट्टी से पैदा किया है। खुदा ने फरमाया, नहीं तो तू बहिश्त से निकल जा, दूर हो के बेशक तू मरदूद है, यकीनन तुझ पर रोज़े जज़ा तक फिटकार बरसा करेगी। शैतान ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, खैर तो मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जबकि लोग दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। खुदा ने फरमाया, वक्त मुकर्रर तक के दिन की तुझे मोहलत दी गई। शैतान ने कहा, है मेरे परवरदिगार, चूंकि तूने मुझे रस्ते से अलग किया, मैं भी उनके लिए रस्ते में साजो सामान को उम्दा कर दिखाऊंगा और उन सबको जरूर बहकाऊंगा, मगर उनमें से तेरे नरे खरे खास बंदे कि वो मेरे बहकाने में ना आएंगे। खुदा ने फरमाया कि यही राह सीधी है कि मुझ तक पहुँचती है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे किसी तरह की हुकूमत न होगी, मगर हाँ, गुमराहों में से जो तेरी पैरवी करे उस पर तेरा जोर चल जाएगा। और हाँ, ये भी याद रहे कि उन सब के वास्ते आखिरी वादा बस जहन्नम है जिसके 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे में जाने के लिए उन गुमराहों की अलग अलग टोलियां होंगी और परहेजगार तो बहिश्त के बागों और चश्मों में यकीनन ही होंगे। दाखिले के वक्त फरिश्ते कहेंगे कि इनमें सलामती इत्मीनान से चले चलो।
دو اور دنیا کی تکلیفوں سے جو کچھ ان کے دل میں رنج تھا اس کو بھی ہم نکال دیں گے، اور یہ باہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی، ان کو بہشت میں تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں اور نہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی یاد رہے کہ بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا حال سنا دو کہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام کے بعد کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ مطلق خوف نہ کیجئے، کیونکہ ہم تو آپ کو ایک دانا و بینا فرزند کے پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے کے ہونے کی کیا مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ جب مجھ پر بڑھاپا چھا گیا تو پھر اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ وہ فرشتے بولے ہم نے آپ کو بالکل ٹھیک خوشخبری دی ہے، تو آپ بارگاہ خداوندی سے نا امید نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا گمراہوں کے سوا اور ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہیں آخر کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک گنہگار قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے لڑکے بالے کہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی جسے ہم نے طاق لیا ہے کہ وہ ضرور اپنے لڑکے بالوں کے پیچھے عذاب میں رہ جائے گی۔ غرض جب خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے بال بچوں کے پاس آئے تو لوط نے کہا تم تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ فرشتوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم کے لوگ شک رکھتے تھے کہ آئے نہ آئے، اور ہم آپ کے پاس عذاب کا قطعی حکم لے کر آئے ہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ بس تو آپ کچھ رات رہے اپنے لڑکے بالوں کو لے کر نکل جائیے، اور آپ سب کے سب پیچھے رہیے گا، اور ان لوگوں میں سے کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے شام ادھر سیدھے چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کے پاس اس امر کا قطعی فیصلہ کہلا بھیجا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی۔ اور یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ شہر کے لوگ مہمانوں کی خبر سن کر بری نیت سے خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو تم انہیں ستا کر مجھے رسوا بدنام نہ کرو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔